على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہم نے احکامات حجاب کے بارے میں پڑھا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حجاب نساء کے بارے میں قرآن مقدس میں 7 آیتیں نازل فرمائیں. حالانکہ یاد رکھیں کہ سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن میں کہ اہم کوئی چیز ہو تو اس کو بھی صرف 2 دفعہ ذکر کیا جاتا ہے اور بہت کم 3 دفعہ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا بنیادی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے عفت نساء سے ہے، عزت نساء سے ہے، عظمت نساء سے ہے. اور جب عفت نساء ہو یعنی گھریلو طور پہ ماحول اسلامی بن جائے تو لازمی بات ہے کہ نسل اسلامی پیدا ہو. اولاد جو ہے اس کی تربیت کا گہوارہ جو ہوتا ہے وہ دراصل ماں کی گود ہے. والد تو اپنی ڈیوٹی پہ ہے، مزدوری پہ ہے، چھٹی پہ ہے، کام پہ ہے، ملک سے باہر گیا ہوا ہے. ساری تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ تو عورت پہ ہے. تو اگر عورت کے اندر صلاحیت ہے، اگر عورت کے اندر حیا ہے، اگر عورت کے اندر عفت ہے تو لازمی بات ہے کہ آگے جو نسل ہوگی وہ بھی الحمدللہ صالح ہوگی اور لوگوں کے لیے باعث رحمت اور ہدایت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن خواتین نے ایک اصول طے کر لیا تھا کہ اپنے بطن میں بھی اور بچے کے بطن میں بھی لقمے حرام نہیں داخل ہونے دیں گے،
جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے تو وہ بھی باوضو ہو کے اور درود پڑھتے ہوئے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے، تو انہی کی گودوں میں پالے ہوئی مرد جو تھے نا، وہ پھر اس مراتب و مقام پہ پہنچے. کوئی حدیث میں محدث بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی عالم بنا، کوئی ولی اللہ بنا، کوئی ہدایت کا مرکز بنا اور پورے عالم کو روشن کر گیا. اور اگر ماحول گھر کا ایسا ہے، مثلا عورت ہے، اس کو اپنی پاکی پلیدی کا بھی خیال نہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے، غسل حیض کیا ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، سنن کیا ہوتے ہیں، مستحبات کیا ہوتے ہیں. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے روزوں کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا معاف ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر میں جو مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، میرے خاوند کی تنخواہ تو 10,000 روپے ہے، لیکن ایک مہینے میں 2 لاکھ کا مال گھر میں کیسے آ جاتا ہے. تو اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کوئی افسر تو بن سکتے ہیں، ولی اللہ نہیں بن سکتے. اس لیے اللہ نے 7 آیتیں نازل فرمائیں. 4 آیتیں سورۃ النور میں ہیں اور 3 آیتیں سورۃ احزاب میں. اور آج پورا عالم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، جن کے دلوں میں ضمیر زندہ ہے، وہ مانتے ہیں کہ اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے کسی مذہب نے نہیں. تو سب سے پہلا تو یہ پردہ تھا کہ اپنے گھروں میں رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اور دوسرا پردہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی باہر سے آ کے بات کرے، کچھ لینا چاہے، اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے ساتھ بات کریں. پردہ حائل ہو، وہ باہر ہو، وہ اندر ہو، بات کرے، جواب دے، کوئی چیز پکڑا دے. یہ 2 احکام آ گئے. اور تیسری بات یہ آ گئی کہ عورت جو ہے وہ اپنا سر سے لے کر پاؤں تک عورہ ہے، کچھ بھی حصہ ظاہر نہیں کر سکتی. اسی لیے اگر عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ وہ تو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جو ہے چھپانا ضروری ہے. الا ما ظہر منہا، وہ چیزیں جو مجبوراً کھولنی پڑتی ہیں، ہاتھ ہو گئے، چہرہ ہوا، پاؤں. اور یہ کن کے آگے کھول سکتی ہے وہ بھی اللہ نے بتلا دیا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن. یہ چہرہ اور ہاتھ بھی باپ کے سامنے کھول سکتی ہے، ولا ابنائہن، بیٹوں کے سامنے، ولا ابنائے اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے، ولا بنی اخوانہن، اخواتہن، بھائیوں کے سامنے، ولا نسائہن، عورتوں کے سامنے، ولا ما ملکت ایمانہن، گھر کی لونڈیوں کے سامنے. لیکن اس کے بعد بھی فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو کہ ان کے علاوہ کسی کے سامنے چہرہ بھی نہیں کھول سکتے. اگر ہر کسی کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت تھی تو پھر اللہ نے قرآن میں اتنے رشتے گننے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پھر ایک ہی بات آ جاتی بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے، ایک ہی بات آ جاتی کہ ہاتھ کھول سکتی ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کیا ان کا ستر ضروری ہے یا ضروری نہیں، یعنی وہ ستر عورہ میں ہے یا نہیں. پردہ تو ہوگا ہر حال میں. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا بال کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوگی، لیکن ہاتھ کھلے ہوں عورت کی تو نماز ہو جائے گی. یہ سطر میں شامل نہیں. یوں سبھی پاؤں کھلے ہیں نماز ہو جائے گی، چہرہ کھلا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن بال کھلے ہیں نماز نہیں ہوگی. تو پردہ الگ چیز ہے اور ستر عورت جو ہے وہ الگ چیز ہے.
اچھی طرح ایک بات کو دل میں بٹھا دیں۔ اچھا، کبھی شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ سارے احکام جو ہیں جو نازل ہو رہے ہیں یہ تو حضور کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو کل کے سبق میں ہم نے بدھ کے دن تلاوت کیا تھا اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ میرے نبی اپنی بیویوں سے بھی فرما دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک بڑی چادر لے کر اپنے سر کے اوپر سے گرا کے پردے کا اہتمام کریں۔ یعنی اب اس میں کوئی بات، وہ جو بہانہ تھا نا وہ جی یہ تو حضور کے گھرانے کی بات ہے، ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ تو نبی کی بیویاں اور نبی کی بیٹیاں، پھر نماز میں بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نماز بھی چھوڑ دیں، کہاں ان کی نماز کہاں ہماری نماز، ہم تلاوت قرآن میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں، ہم روزہ رکھنے میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہاں ان کے روزے کہاں ہمارے روزے، سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو ہم روزہ بھی چھوڑ دیں، یہ تو پھر نرالی شریعت ہو گئی نا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ حرہ عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ پردے کے بغیر باہر نہیں نکلتی، اور ساتھ اللہ نے دیکھے قرآن میں کتنا سخت حکم دیا، اللہ نے فرمایا کہ وہ منافقون اور والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں زنا کی اور شہوت کی اور لڑکیوں کو چھیڑنے کی بیماری ہے، میرے محبوب ان کو بتا دو کہ باز آ جاؤ، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کے لیے بتائیں کیا سزا ہے، ملعونین، ان پہ لعنت ہے، اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ یہ لوگوں کی عورتوں کو چھیڑتی ہیں، یہ ملک میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے کہ نعوذ باللہ جب زنا ہوگا تو دو خاندان ٹکرائیں گے تو قتل اور خون ریزی شروع ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب یہ احکام جو ہیں اور جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے منافق افواہیں پھیلاتے، ان کی سزا بھی یہی ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دیا، کہ یہ احکام ہم نے ہمیشہ ہر شریعت میں رکھے۔ تو اب ایک بات واضح ہو گئی کہ عورت بغیر پردے کے گھر سے نہیں نکل سکتی، اگر مجبوری ہو تو پردے کے ساتھ نکلے۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا عورت غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، اگر بات کرنے کی مجبوری ہو تو بالکل ضرورت کا کلمہ، ضرورت کی بات کرے اور کوئی نرم لہجہ اختیار نہ کرے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ اس کی نرم گفتاری کا فائدہ اٹھا کے اپنا تعلق شروع نہ کر دیں۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ عورت کے پاؤں میں اگر زیور ہے، کوئی چیز ہے، تو زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلے تاکہ اس کی آواز پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر باہر جانا پڑے تو ایسا لباس نہ پہنو جیسے زمانہ جاہلیت میں مرد عورتیں اکٹھے رہتے تھے، باریک لباس ہے، بدن نظر آ رہا ہے اور حسن اندر سے جھانک رہا ہے، یا اتنا موٹا کپڑا ہے لیکن اتنا بدن پہ سخت سلا ہوا ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، جماعت بہت بڑی رحمت ہے، مسجدوں کی حاضری بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہتر ہے بیوتہن خیر لہن، اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو بہتر۔ عورت کی عزت اور حفت کی حفاظت کا اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک عورت امیر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، حج فرض ہے، لیکن محرم نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا حج چھوڑ دو لیکن گھر سے باہر نہ نکلو۔ ہم
تمہارے حج کی غلطی، حج کی تکلیف جو ہے معاف کر دیں گے، چونکہ محرم نہیں ہے تمہارے ساتھ، سفر حرام ہے۔ اسی طرح اسلام نے حکم دے دیا کہ کوئی عورت اپنے گھر سے بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے باہر بھی نہیں جا سکتی، اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی نہیں جا سکتی، اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں بھی نہیں جا سکتی، اور اگر شوہر اس کے کسی عزیز کو، مثلا اس کی کسی بہن کو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں نہ آئے تو وہ منع کر دے کہ میں مت آیا کروں۔ انسان ہے نا، اس کو شبہ ہوتا ہے بعض اوقات انسانوں کو کہ یہ بہن اس کو خراب کرتی ہے، بہن اس کا دماغ بھرتی ہے، بہن اس کو غلط راستے پہ لگاتی ہے، بہن لے کے اس کو فلمیں دکھاتی ہے، بہن اس کے لیے سی ڈیز لے آتی ہے، بہن اس کو ٹی وی چلانا سکھاتی ہے، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ سکھاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خبردار وہ نہ آئے تو بالکل نہ آئے۔ اسی طرح پھر اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا کہ دیکھو ہم نے جو تمہیں مکان ڈالا، ہن مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کے بھی تم پر حق ہے کہ تم ان کے نان نفقے کا خیال کرو، تم ان کی عزت کا خیال کرو، تم اس کے ضروریات زندگی کا خیال کرو، اور تم ان کو محتاج نہ کرو، تم ان کو کسی کے آگے سوال کرنے پہ مجبور نہ کرو، اس کی پوری ذمہ داری اٹھاؤ اور اس کی عزت کا لحاظ رکھو، اس کی جان مال جسم کا حفاظت کرو۔ اس لیے فرمایا جیسے تمہارے حقوق ہیں ان پر، اسی طرح عورت کے بھی حق۔ اور اسی طرح اسلام نے فرمایا کہ جیسے عورت ہے، مثلا عورت کے لیے حکم ہے کہ نفلی روزے نہ رکھے جب تک کہ خاوند سے اجازت نہ لے۔ وجہ کیا ہے کہ پتہ نہیں خاوند کو خواہش ہو کہ میں تو روزے کے ساتھ ہوں، تو اس لیے وہ اجازت لے لیا کرے یا اندازہ لگا لیا کرے کہ مثلا آج میں میاں بیوی ملے ہیں، چلو بھی 1-2 دن کے بعد ہی اب ملے گا تو چلو ایک روزہ رکھ لیا، یا اندازہ لگائے یا پوچھ لیا کرے کہ میں روزہ رکھ لوں۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بیوی اپنے ملک میں رہے اور تم 2-2 سال کے لیے باہر نکل جاؤ، اس کے حقوق کے ادا کرنے کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حکم جاری فرما دیا تھا کہ کسی مسلمان فوجی کو 6 مہینے سے زیادہ گھر سے دور نہ رکھا جائے، اس کو ایک دفعہ موقع دیا جائے گھر واپس جائے تاکہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کر سکے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن مرد جو ہے اس کو زیادہ عبادت کا شوق ہے، روزے کا شوق ہے، نفلی روزہ، رات کو جاگنا، بیوی کے حق ادا نہ کرے، وہ بھی قیامت میں پکڑا جائے گا۔ جیسے بیوی کے لیے حق ہے کہ خاوند کو انکار نہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر خاوند نے اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلایا اور بیوی نے بغیر کسی عذر کے انکار کر دیا تو اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر عورت کی خواہش تم نے نہ مٹائی تو اللہ کے فرشتے تم پہ لعنت کریں گے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے اسلام میں کہ عورت کو تو سزا ملے اور مرد کو سزا نہ ملے۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات کو ایک دفعہ ایک دین کے مسئلے کے لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوا، ایک دینی بات قرآن کا مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابن عباس ماشاءاللہ غسل کر کے اور تیل لگا کے اور کنگھی دے کے اور کپڑے پہن کے اور تیار کھڑے ہیں، تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ کہیں سفر کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ اور میں نہیں، تو میں نے کہا حضرت یہ رات کو اب عشاء کے بعد انسان نہا کے دھو کے اچھے کپڑے اب تک سونے کے، فرمایا کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بیوی میرے لیے بن سنور کے رہے، بیوی بھی تو چاہتی ہے نا کہ خاوند میرے سامنے بندے کی شکل میں آئے۔ وہ بھی تو یہ نہیں چاہتی کہ سارا دن کام کرو اور موبل کی اور تیل کی اور ڈیزل کی بدبو ہو اور جا کے اس کے ساتھ بستر پہ لیٹ دو، پتہ نہیں جانور لیٹا ہے یا بندہ لیٹا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے نا، اس کے بھی تو حقوق ہیں نا۔ تم جیسے چاہتے ہو کہ میں جب باہر سے تھکا ہارا ہوا گھر جاؤں تو عورت بالکل بن سنور کے انتظار میں کھڑی ہو، خاوند کی نظر پڑے اذا رات ہو سرت ہو، حضور نے فرمایا نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے۔ عورت تو ہوتی اسی لیے ہے کہ خاوند کو سکون پہنچائے، تسکین پہنچائے، آرام پہنچائے۔
حضور نے 3 لفظوں میں یعنی ساری مسئلہ حل کر فرمایا اذا رات ہو سرت ہو، اذا عملت و طاعت ہو، پیدا غاب عنہا حفظت ہو، کہ عورت وہ ہوتی ہے کہ جب خامد کی نظر پڑے تو خامد خوش ہو جائے، اور خامد حکم کرے تو اطاعت کرے، اور خامد گھر میں نہ ہو تو اس کی جان مال عزت کی اور مال کی حفاظت کرے۔ یہ عورت کی صفت۔ تو عورت بھی تو چاہتی ہے نا کہ خامد مجھے ملے، تو خامد بھی تو تیار ہو۔ تو یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد ہر جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ قانون نئے نہیں ہے بلکہ سابقہ شریعتوں میں بھی ہم نے یہی قانون نافذ کیے تھے۔ اب اس کے فوراً بعد اللہ نے قیامت کا مسئلہ آ گیا۔ اب سمجھیں کہ کہاں عورتوں کے احکام، کہاں پردہ، کہاں قیامت۔ اسی لیے دشمن اعتراض کرتے ہیں نا کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہو تو اس میں کوئی ترتیب تو ہو نا مضمون میں۔ اسی لیے مستشرقین اور اعداء اسلام کہتے ہیں کہ ان کا قرآن کیسا ہے۔ ابھی تو بات کر رہا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور فوراً آ گیا یسألک الناس عن الساعۃ، قیامت کا مسئلہ۔ تو گویا مضامین میں ربط تو ہونا چاہیے نا، سلسلہ ترتیب تو ہو نا۔ تو یاد رکھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں۔ اعتراض کرنے والے منکر قرآن ہیں، اعتراض کرنے والے ایمان رکھتے ہی نہیں۔ جب ایمان ہی نہ ہو تو پھر قرآن پہ اعتراض ہی ہوگا نا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کوئی تاریخی کتاب ہے یا قصے کی کتاب ہے یا کوئی قانونی کتاب ہے، کوئی احکام کی کتاب ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یہی تو بنیاد ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا قرآن ہدایت ہے، اللہ نے فرمایا قرآن رحمت ہے، اللہ نے فرمایا قرآن شفا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن تمہارے لیے باعث شرف ہے، اللہ نے فرمایا قرآن بھولے ہوں کو انہا تذکرۃ، یہ یاد دلانے والی چیز ہے، اللہ نے فرمایا قرآن موعظہ ہے، یہ واعظ کر کے نصیحت کر کے برے لوگوں کو برائی سے روکتا ہے۔ تو جب وہ ہدایت ہے، شفا ہے، تو اب جب جہاں ضرورت ہوگی تو مرہم رکھی جائے گی، جہاں ضرورت ہوگی تو پٹی باندھی جائے گی، جہاں ضرورت ہوگی تو زخم کو کریدا جائے گا، جہاں زخم ہوگی تو آپریشن کیا جائے گا۔ شفا جو کرنی ہے اس نے۔ تو اگر اللہ کے قرآن کو اس نظر سے دیکھیں تو پھر سمجھ آ جائے گا کہ سارے مضمون اپنی اپنی جگہ ترتیب سے۔ اس لیے کہ اب اللہ نے فوراً بعد قیامت کا ذکر کیا، اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی یہ پردے کے احکام، شریعت کے احکام، عزت کے احکام، حفاظت کے احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو قیامت پہ یقین ہے، جن کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ جو قیامت کو ہی نہیں مانتے ان کے لیے پردے کا کیا مطلب؟ ان کو تو اگلی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے۔ جب ان کو یقین ہی نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ تیاری کریں؟ جس آدمی کو سفر درپیش ہو تیاری تو وہ کرتا ہے، جس آدمی کو سفر درپیش ہی نہ ہو وہ کیا تیاری کرے گا؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہر چیز میں بھائی کیا کسی نے تار نکال دی میرے خیال انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سمجھیں کہ قیامت کا ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اللہ فرماتی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یسألک الناس، لوگ سوال کرتے ہیں تجھ سے عن الساعة کہ قیامت کب ہوگی۔ یاد رکھو یہ سوال استہزاء ہے، یہ سوال انکار ہے، نہ ماننے والوں کا سوال ہے۔
جس کو اللہ کے رسول پہ یقین ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ وہ استہزاء کرتے تھے کہ میرا مدنی ہزاروں سال گزر گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ۔ میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت کی تعیین کا علم جو ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور تم استہزاء نہ کرو، انکار نہ کرو۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت قریب ہو، کیونکہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ کب ہوگی۔ جب پتہ ہی نہیں کہ 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 2 مہینے بعد، 2 دن بعد، تو قریب بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا۔ یاد رکھیں کہ قیامت کا علم جو ہے علم غیب سے ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، قیامت کب ہوگی، کس وقت ہوگی۔ قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت کا ہونا برحق ہے، دنیا کا فنا برحق ہے، ہمیں قبروں سے دوبارہ کھڑا ہونا برحق ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ہوگا۔ ہاں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی، اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا حضور پاک کی زبان سے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جمعہ کا دن بڑی شان والا دن ہے، اسی میں اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، اسی میں اللہ نے آدم کو آسمانوں سے زمینوں پہ اتارا، اور فرمایا کہ اسی کے اندر قیامت قائم ہوگی، اور اسی کے اندر اللہ نے ایک گھڑی ایسے رکھی ہے کہ اگر وہ تمہیں مل جائے تو جو دعا مانگو گے اللہ فوراً قبول فرما لیں گے۔ تو اب ہمیں یہ تو پتہ ہے قیامت حق ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ کا دن ہوگا، سال کیا ہوگا، مہینہ کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو علامات بتلا دی قیامت کی، یاد رکھو کہ یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے۔ اور علامات کو محدثین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ بعض علامات صغرا ہیں اور بعض علامات کبرا ہیں، بعض چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی، بعض بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یوں سمجھ لو کہ چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو گئی ہیں، باقی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں۔ اور بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ فرمایا خروج الدابۃ، ایک جانور نکلے گا جبل صفا، صفا پہاڑ کے نیچے سے، حدیث میں آتا ہے وہ جانور ہوگا لیکن ایسے بات کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھیں، ہم سوچتے تھے چھوٹے بچے جب پڑھتے تھے کہ یا اللہ پہاڑ سے کیسے جانور نکلے گا، اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں تم اپنے ہاتھ سے خود سرنگیں بناؤ گے، رستے بناؤ گے تاکہ میرا جانور نکلے۔ اللہ ہوگا، سب کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں کہ اب نہیں کر رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے۔ اب آ گیا نا، وقت آ گیا ہے تو اللہ سارے نظام ہم سے کروا رہے ہیں کہ سارے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، آنے والا وقت۔ اس لیے فرمایا خروج الدابۃ من الصفا، یہ بڑی علامت ہے۔ خروج یاجوج و ماجوج، یہ بڑی علامت ہے۔ خروج الدجال، یہ بڑی علامت ہے۔ نزول عیسی ابن مریم، یہ بڑی علامت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اب تو بڑی علامتیں باقی رہ گئی ہیں، چھوٹی علامتیں جتنی حضور نے فرمائی وہ سب گزر چکی ہیں۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ اشراط الساعۃ۔ اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے جو خبر دی ہے، اب جو علم آگے بڑھتا جاتا ہے قرآن پاک کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے۔ اب دشمن بھی اقرار کرتا ہے کہ جو قرآن نے کہا وہ سچ ہے، قرآن نے جو کہا
کہا وہ سچ ہے، اس لیے اب پردے ہٹ رہے ہیں۔ اب اس لیے اب دیکھیں قرآن پاک فرماتے ہیں یہاں پر، دوسری جگہ فرماتے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر، اور کہیں فرماتے ہیں والشمس وضحاها واللیل اذا سجاها، اور کہیں فرماتے ہیں اذ الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اور کہیں فرماتے ہیں اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ اللہ فرماتے ہیں جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب دونوں برابر ہو جائیں گے، مل جائیں گے، نہ اس میں نور ہے نہ اس میں نور ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب سورج جو ہے بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے سیاہ ہو، اذ الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ اب یاد رکھیں، اب جدید تحقیق، جدید علم کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج جو دہک رہا ہے نا، روشنی جو ہے کیا ہائیڈروجن ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہائیڈروجن گیس ہے۔ جیسے آپ دیا جلاتے ہیں نا، اس میں تیل ڈالتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک بتی رکھتے ہیں، اچھا تیل ختم ہو گیا، دیا بجھ گیا، تو اس کے اندر ہائیڈروجن گیس ہے، جب گیس ختم ہو جائے گی تو سورج بے نور ہو جائے گا، اور 1 منٹ میں 2.5 ملین ٹن جو ہے وہ باہر نکال رہا ہے۔ کے اندر 2 ملین 5 یعنی 2.25 ملین سمجھ لیں، اتنا اس کا جو اخراج ہے نا ضیاء کا، یہ باہر نکل رہا ہے سورج سے، اس لیے سورج جو ہے روز بروز گھٹتا جا رہا ہے، اور اللہ کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ سورج بے نور، جب ہائیڈروجن گیس ختم ہو جائے گی تو سورج بے نور ہو جائے گا، وہ وقت قریب آ گیا۔ اب جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ 1400 سال پہلے حضور نے کیسے بتا دیا کہ سورج بے نور ہو جائے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے اور اللہ کا سچا نبی ہے، ورنہ تو مکے میں تو کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا، کوئی رصدگاہ بھی نہیں تھی، وہاں تو کوئی اسٹیشن بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی سائنس پڑھانے والا بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی بیالوجی بھی نہیں تھی، ایٹرانومی بھی نہیں تھی، کوئی جیولوجسٹ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ خبریں دی ہیں اذا برق البصر وخسف القمر، اور آگے فرماتے ہیں جمع الشمس والقمر، چونکہ سورج کی روشنی چاند حاصل کرتا ہے، جب سورج میں روشنی نہ رہی تو چاند خود بخود اندھا ہو گیا، اس لیے فرمایا جمع الشمس والقمر، اس لیے اللہ پاک کہیں فرماتی اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، جب زمین میں زلزلے آئیں گے اور زمین اپنے اندر سے وہ بھاری امانتیں جو سونے چاندی چھپے ہیں وہ سب باہر نکال کے پھینکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور حیران ہوں گی اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیران ہو کے کہے گا کہ پہلے ہم سونا ڈھونڈتے تھے ملتا نہیں تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ باہر پھینک رہی ہے، جہاں دیکھو کہیں پیٹرول نکل آیا وہ بھی تو بلیک گولڈ ہے، کہیں دیکھو گیس نکل آیا، کہیں دیکھو کچھ نکل آیا، یہ سب سونا چاندی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے اس کو زمین ہمارا، اب بندہ حیران کھڑا ہے کیا ہو گیا؟ اللہ وہ کہے کہ اوہا کہ تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا اللہ یہ مضبوط آسمانوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، جب آسمان ایسے گھومیں گے پھریں گے اور پہاڑ چلیں گے۔ اب بندہ سوچتا ہے پہاڑ کیسے چلیں گے؟ مظفر آباد سے، باغ والوں سے، زلزلہ والوں سے جا کے پوچھو کہ
جب زلزلہ آیا تو پہاڑ کیسے چل کے آگے آ گئے، کہیں پہاڑ پیچھے ہٹ گئے، کہیں پہاڑ آگے آ گئے، کہیں وہ جگہیں بدل گئیں، کہیں وہ شہر ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے کہ یہاں بھی کبھی شہر تھا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ان کو کہہ دو کہ اس کی تعیین کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو کیا خبر ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ یاد رکھو قرآن میں دو لفظ آتے ہیں، یدریکا، اور کہیں لفظ آتا ہے ادراکا۔ یاد رکھیں پورے قرآن میں جب غور کرو گے نا دو لفظ آئیں گے، فرماتی ہیں وما یدریکا، اور کہیں فرماتی ہیں وما ادراکا، جیسے فرمایا القاریۃ والقاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، کہیں فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ تو اس لیے یاد رکھیں جہاں اللہ فرمائے وما ادراکا، اللہ اپنے نبی کو خبر دے دیتے ہیں، اور جہاں فرمائے وما یدریکا تو خبر نہیں دیتے، جیسے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ جہاں یدریکا ہوگا خبر نہیں دے گا، جہاں ادراکا ہوگا تو اللہ خبر دے دے گا۔ یہاں بھی فرمایا وما یدریکا لعل الساعة تکون قریبا، میرے نبی آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا خبر ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو۔ اب قریب کا کیا معنی کہ جب معین نہ ہو تو قریب بھی ہو سکتی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا نانا یہ بات نہیں، جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے، جو جانے والی ہو وہ دور ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، یہ دنیا جا رہی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، تو ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس کا مطلب ایک اور ہے، کیا مانا کہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، جب سب کچھ مٹ جائے گا، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں جب ہمیں کیا دیر ہوگی ہم تو حکم دیں گے نفخ فی الصور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حکم دیں گے سور پھونکو، سور پھونکا سب کچھ مٹ گیا، حکم دیں گے جبرائیل ہادی اسرافیل سور پھونکو، ساری دنیا کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو قیامت کیسے آئے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ یہ تو صرف ایک جھلک ہے نا، بس ایک جھلک ہے، ایک ایسے بس زجرہ، ایک چیخ سیحا، اس کے بعد سب کچھ ہے، سب میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ جب سارا عالم فنا ہو گیا، دوبارہ کھڑا ہو گیا، تو جب ہزاروں سال گزر گئے نا، لوگ ایسے سمجھیں گے بھئی ہم تو کل شاید مرے تھے آج نکل آئے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں نا کہ کافروں کو پوچھیں گے نا حیران ہو کے، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔
آپ پوچھیں گے تو ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ ابھی تو ہم سوئے تھے. تو کہیں گے یہی تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا کہ اٹھنا ہے. یہی وہ بات ہے جو پیغمبروں نے بتلائی تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی. اب آ گئے ہو تو اب تیار ہو جاؤ نا حساب کے لیے. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کیا مانا. تو ساری دنیا 6000 سال جب مثلا 8000 20,000 جب گزر جائے ایسے معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں گزرا یار. قیامت تو بالکل قریب تھی, ہم سمجھے بیٹھے تھے دور ہے. اب دیکھو نا جیسے آدمی کو چھٹیاں ملتی ہیں نا, انتظار ہوتی ہے کہ جناب ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں. اس دفعہ تو 2.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں. 2.5 مہینے کی چھٹیاں آدمی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اور یہ خرید لو یہ خرید لو یہ خرید لو یار. گھر جائیں گے بچے مانگیں گے فلاں مانگیں گے کھلونا مانگے گا گھڑی مانگے گا کپڑا مانگے گا. تیاریاں ہو رہی. اب چھٹی آ گئی چل پڑا پہنچ گیا. جب چھٹی ختم ہو گئی اچھا میں تو کل جا رہا ہوں یار. تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گزرا ہی نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم دنیا فنا کر دیں گے تو ایسے سمجھو گے کہ یہ تو بالکل قریب تھی, یہ تو آگے. اچھا آپ سمجھتے تھے بڑی دور ہے. اس لیے خدا فرماتے ہیں یسألوک الناس عن الساعة قل انما علمها. یاد رکھو انما حصر کے لیے ہے. اس قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کسی پیغمبر کو نہیں, کسی صحابی کو نہیں, کسی ملک کو نہیں, کسی پیر فقیر کو نہیں ہے, کسی کو نہیں. اللہ نے علم دیا نہیں ہے. یاد رکھو یہ نہ دینا بھی رحمت ہے. اگر پتہ لگ جاتا تو ہم تو زندگی بھی نہ گزار سکتے. ایمان سے کیا پتہ لگ جائے پرسوں مرنا ہے, یہ 2 دن جناب لاکھ کھانے رکھو کہ یار تمہیں کھانے کی پڑی ہے, میں نے تو پرسوں مرنا ہے, چھوڑو یار لے جاؤ کیا کھانا ہے دفعہ کرو. تو اللہ نے جو علم چھپا دیا ہے نا یہ نہیں سمجھے گا اچھا نبی کو علم نہیں. علم نہ دینے میں رحمت ہے. علم دیتے تو عالم تباہ ہو جاتا. علم نہیں دیا نا ہر آدمی کام میں لگا ہوا ہے. پڑھانے والا پڑھا رہا ہے, پڑھنے والا پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں نا. اگر پتہ ہو گئی جناب کل مرنا ہے تو کھاؤں گا چھٹی کرنے میں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی پڑھانے کی. کل تو مر جانا ہے. ایک دن پڑھا کے کیا کر رہے ہیں. پہلے جو 20 سال پڑھایا کون سے لوگ سدھر گئے ہیں. اللہ رحمت کرے. جو سگریٹ پیتا تھا اسی طرح پیتا ہے, جو داڑھی مڈاتا تھا اسی طرح مڈاتا ہے, جو بے نماز تھا اسی طرح بے نماز ہے, جو جھوٹ بولتا تھا اسی طرح جھوٹ بولتا ہے. یہ تو ہے کہ ہمارے دن میں ہے محنت کرتے رہو, باقی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ہم نے تو اس کے حکم کی تعمیل کر دی نا. ہم نے اس کے حکم پہ اپنا وقت لگا دیا کہ دین کی تبلیغ میں وقت لگاؤ, تدریس میں وقت لگاؤ, دین کی بات کرو, دین کے لیے نکلو. تو ہم اس محنت پہ لگے. باقی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ نتیجہ کیا ہے. اسی لیے فرمایا قل انما علمها. یاد رکھو انما حصر کے لیے ہوتا ہے یا اور کسی کو علم نہیں. انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. آگے دیکھیں خدا کیا فرماتا ان اللہ لعن الكافرین وأعد لهم سعیرا. اللہ نے فرمایا میرا نبی یہ جو پوچھتے ہیں نا قیامت کب ہوگی, ان پہ اللہ کی لعنت ہے. ان کے لیے تو ہم نے آگے جہنم تیار کر رکھی. پوچھنے والے بھی یہی ہیں جنہیں جلنا ہے. خدا کی قدرت ہوتی ہے نا. آج بھی آپ دیکھ لیں مدرسے پر ہمیشہ وہی اعتراض کرے گا یار مولوی چندے کھا جاتے ہیں. اس سے پوچھے تم نے کتنا دیا ہے, کہے گا میں نے تو خیر کبھی نہیں دیا. تو تمہیں کیا تکلیف ہے, لوگوں کا کھا جاتے ہیں نا. تم نے جب دیا نہیں تمہیں کیا درد ہے, تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتا ہے. اصل مروڑ شیطان اٹھاتا ہے نا. مدرسہ ہے کیوں, دین کا کام کیوں ہو رہا ہے. یہ لوگ یار دین کے لیے اکٹھے ہو گئے, یہ دین کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو پھر وہ چھوڑے یار ان مولویوں کی باتوں میں نہ آیا کرو ایسے خام خواہ. یہ کوئی دین کی تبلیغ ہے جی, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. تم نوکری کے لیے چھوڑ دو تو اعتراض نہیں ہے, کوئی دین کے لیے چھوڑ دے تو اعتراض ہے. اصل کیا ہے, وہ شیطان اندر مروڑ ڈالتا ہے. ورنہ 2 سال 8 سال ہو گئے. ابھی مسئلے پوچھتے ہیں جی 8 سال ہو گئے, نوکری پہ آیا تھا گھر واپس نہیں گیا, میرا نکاح ہے کہ نہیں. اس میں تو کبھی فکر نہیں آیا کہ 8 سال تمہیں بیوی کہا کہ آپ دین کے لیے نکلو. وہ جی دیکھو مولوی پٹی پڑھا کے لے جاتے ہیں, بچے پیچھے رو رہے ہیں, بیوی اکیلی پڑی ہوئی ہے, دین کے لیے نکلا ہوا ہے.
انا للہ، اصل وہ کچھ نہیں ہے، تمہارا قصور نہیں، وہ شیطان مروڑ ڈال۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب جو پوچھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے میری، جن کو میں نے رحمت سے دور کر دیا، ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مشرک۔ ولا یجدون ولیا ولا نصیرا، اللہ نے فرمایا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوگا، نہ مددگار ہوگا۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب یہ جہنم کے اندر سب کے بل چلائے جا رہے ہوں گے، جب یہ چہرے کے بل پلٹنیاں کھا رہے ہوں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، پھر یہ جہنم میں کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا، اللہ کے رسولوں کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا، وہ کہیں گے میرا مولا ہم نے تو ان بڑے لوگوں کی کہنا مان لیا، یہ جو ہمارے سردار ہیں، یہ جو ہمارے گرو ہیں، یہ جو ہمارے ٹھاکر ہیں، ہم ان کے کہنے میں آ گئے، برباد ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، پٹڑی سے اتار دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، میرا اللہ ان کو تو ڈبل عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا نا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بڑی لعنت کی مار مار دے میرا مولا۔ لیکن یاد رکھو کہ آج کل ہمارے بعض دوست ان آیتوں کو پڑھ کے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں کہ یہ جو لوگ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ، پھر یہ قیامت میں کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ خدا کا بندے، یہ تو کفر کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان کو شرک میں ڈالا تھا، اور جن کی بات انہوں نے مانی وہ کافر تھے، وہ کافروں کے سردار تھے، وہ کافروں کے بڑے تھے۔ اس کا کیا تعلق ہے علماء کے ساتھ یا ائمہ کے ساتھ یا محدثین کے ساتھ یا فقہاء کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جو آیتیں کافروں کے لیے ہیں ان کو کافروں پہ منطبق کریں، جو آیتیں مسلمانوں کے لیے ہیں ان کو مسلمانوں پہ منطبق کریں۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین، ذکر ہو رہا ہے کافروں کا، انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر ایمان نہ لائے، کفر پہ رہے، اس لیے جہنم میں پڑے ہیں۔ تو بات کافروں کی ہو رہی ہے، نہ کہ بات، ورنہ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ اگر تمہیں مسئلہ نہ آئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو۔ اللہ نے ہمیں خود کہا ہے کہ تم دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور جن پہ تو نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ تو لہذا یاد رکھا کریں کہ اللہ کے قرآن کی آیتوں کو غلط محمل میں استعمال کر کے یہ تحریف معنوی ہے، اور ایسا کرنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ حضرت محمد حنیفہ تو کوئی نام میں نے سنا ہی نہیں آج تک۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، دوران طواف چوتھے چکر میں اس کو دل کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ کہتا ہے کہ میں آرام کرنے کے لیے حرم شریف کے برآمدے میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے افاقہ ہوا
تو میں نے جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہاں سے شروع کیا. بالکل ٹھیک کیا آپ نے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. خدا نہ خواستہ تکلیف ہو جائے, آدمی بیٹھ جائے, آرام کر لے, راحت کر لے. اور آپ نے ایسا کیا ہے, بالکل آپ کا طواف بھی ٹھیک ہے, عمرہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر ایسی بات ہو تو پھر ریڑھی پہ بیٹھ جائیں, کرسی پہ بیٹھ کے کر لیں. اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں نہ ڈالیں. عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے. اب ایک آدمی دل کا بیمار ہو, مریض ہو, اور آپ اس کو نفلی عبادت کر کے مار ڈالیں, یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ جیسے دیکھیں نا ہمارے مسلمان ماشاءاللہ نماز چاہے نہ پڑھے 11ویں شریف ضرور کرے گا. یہ تو فرض ہے نا, نہ پڑھا کہ 11ویں شریف کے بغیر تو بچے گونگے پیدا ہوں گے. اچھا پیر ہے جناب کہ بھی وہ لوگوں کے بچوں کو گونگا پیدا کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے میرا بھائی یاد رکھو, عمرہ بہت بڑا ثواب ہے, لیکن اللہ ہمت دے, صحت دے کرو, ورنہ آرام سے طواف کرو. اور اگر دوران عمرہ تکلیف ہو جائے بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. احرام میں رہو, چاہے 4 دن کے اندر عمرہ پورا کرو. احرام نہ کھولو, اپنے آپ کو پابندی میں رکھو, یعنی خوشبو نہ لگاؤ, ناخن نہ کاٹو, بال نہ کاٹو, آرام کرو, سو جاؤ, دوسرے دن آگے کر لو. اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مار ڈالو بندے کو. کہتے جی کہ ہمیں کسی نے دیوالی پہ اپنے گھر بلایا ہے, دیوالی کا کھانا ہوٹل سے آئے گا. اچھا, ہندوؤں کی جو دیوالی ہوتی ہے, اچھا بہرحال بات یہ ہے میرا بھائی کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ کھانا جہاں سے آ رہا ہے وہ ابداً حرام نہیں ملاتے تو کوئی حرج نہیں. اچھا, ہندو نے کھانا پکایا ہو تو اب بھی کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. شرط یہ ہے کہ آمدن کوئی ایسا بدبخت نہ ہو کہ مسلمانوں کو کھلانے کے لیے خنزیر ڈال دیتا ہو, خنزیر کا گوشت ڈال دیتا ہو, پیشاب ڈال دیتا ہو. بعض ہوتے ہیں نا متعصب ہندو ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں ظالم قسم کے ہندو ہوتے ہیں, مسلمانوں کو حرام کھلاتے ہیں. اگر یہ بتسلی ہے, ایک اچھا ہوٹل چلانے والا ہندو ہے, کیا کرو گے؟ اچھا, یہ جتنے بعد اوبرائے وغیرہ یہ چین ہے ہوٹلوں کی, ایسا ہندو کا تو ہے. اچھا, اب جناب آپ جو ماشاءاللہ یہ ساری باہر کی چیزیں کھاتے ہیں, پیزا شریف کھاتے ہیں, کنٹیکی شریف کھاتے ہیں, آپ میکڈونل شریف کھاتے ہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سارا کافر یہودیوں کا تو ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا مسئلہ تو کبھی نہیں پوچھا. یہ سارا کافروں کا ہے, یہودیوں کے فارمولے ہیں. اچھا, جتنا تم یہ پانی پیتے ہو, بیپسی ہے, کوکا کولا ہے, 7 اپ ہے, مرنڈا ہے, جتنے بیوریجز ہیں سارا فارمولہ یہودیوں کا ہے. وہاں سے بند آتے ہیں ڈرم بھرے ہوئے, یہاں تو پانی ہوتا ہے صرف آپ کے ملک کا, باقی تو ہر چیز ان کی ہے. یہ جو آپ مرغیاں کھاتے ہیں یہ تو مرغی مثال کے طور پر یہاں تیار ہے, اس کے اوپر جو مسالہ لگا کے مشین میں رکھیں گے مسالہ تو وہاں سے آئے گا تاکہ ذائقہ تبدیل نہ ہو. یہ جتنے آپ برگر شریف کھاتے ہیں یہ سارے وہاں سے تو آتے ہیں. یہ جتنے آپ ماشاءاللہ چاکلیٹ اور بسکٹ شریف اور کوکاؤ اور کاکاؤ, یہ سارے اللہ کا فضل ہے, کفر کے بنے ہوئے ہیں. یہ جتنے آپ کریمیں استعمال کرتے ہیں چہرے کو نکھارنے والی اور بنانے والی اور سنوارنے والی, یہ ہیئر کریم ہے, یہ برل کریم ہے, یہ میکس کریم ہے, یہ کولڈ کریم ہے, یہ پتہ نہیں کیا بلائے ہیں, یہ ساری لعنت وہاں سے تو آئی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے اندر خنزیر کی چربی ہوتی ہے. یہ مسئلے کیا پوچھنے ہیں, بس کھاتے رہو, مزے کرو. اسی لیے تو نہ نماز میں لذت ہے, نہ حج میں, نہ طواف میں. اندر جو حرام ہے کیسی نماز؟ ورنہ ایمان سے 30 لاکھ آدمی عرفات میں دعا کرے, کفر برباد نہ ہو جائے. 30 لاکھ آدمی حرم میں کھڑے کھڑے ہو کے رات کو رو رو کے رمضان میں دعائیں کرے, یہودیت ختم نہ ہو جائے.
جو ہم دعا کرتے ہیں صبح پتہ لگتا ہے 20 مسلمان اور مر گئے، 50 مسلمان اور مر گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ ملبسو کا حرام و ماکلو کا حرام، کہ تیرا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، لمبی لمبی دعائیں کر، رو رو کے کر، انا یستجاب لک، کہاں سے تمہاری دعائیں سنی جائیں گی؟ ہاں آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ آج اگر ایک اہل اللہ کا ولی، یہ صحیح معنی میں اللہ کا ولی ہے، اگر آج بھی وہ سچے دل سے دعا کر دے تو اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار۔ لیکن نہ مولوی ٹھیک رہا، نہ سننے والے ٹھیک رہے، نہ پڑھانے والا ٹھیک رہا، نہ پڑھنے والے ٹھیک رہے۔ تمہاری رات فلم پہ گزرتی ہے تو استاد کی رات ڈش پہ گزرتی ہے، تو کہاں سے دعائیں؟ بس ایک گاڑی ہے چل رہی ہے، پتہ نہیں کل یہ بھی نہ ملے۔ یہ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت کیا فائدہ ہے ان تقریروں کا؟ انہوں نے کہا یار خدا کے بندے 2 گھنٹے کے لیے تو میں نے اتنے بندوں کو گناہ سے روک لیا نا، بس یہی سمجھ لو، بس یہی کافی ہے کہ اس 2 گھنٹے جو میں نے درس دیا ہے اس میں نہ سگریٹ پی ہے انہوں نے، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ گالی دی ہے، نہ کسی کی ماں بہن کو برا کہا ہے۔ یہ 2 گھنٹے تو میں نے روک لیا ہے نا ان کو برائی سے، بس یہی کافی ہے۔ باقی نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ دعا کرو، دین میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی کچھ دوستوں نے کہا دین کے اجتماع ہو، اللہ کامیاب کر دے۔ اگر مکے جدے میں رہنے والا آدمی شوال میں عمرہ کر، بھائی ایک مسئلہ یاد رکھو، کیا لوگوں نے دماغ خراب رکھ کے بنا رہے؟ شوال میں عمرے کرنے سے کوئی حج واجب نہیں ہوتا۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، یاد رکھو، اس کے بعد حج فرض ہے ہی نہیں، بات ختم ہوگی۔ نفلی حج کرو کرو، نہ کرو نہ کرو، اس کا کوئی تعلق نہیں کہ تم نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو لازماً حج کرو، چاہے ذوالقعدہ میں بھی عمرہ کرو، نہ کرو حج۔ یکم ذی الحج کو کوئی عمرہ کر کے واپس چلا جائے، اپنے ملک چلا جائے، کوئی منع نہیں۔ یہ لوگ خود گھڑتے ہیں کس سے؟ اگر مکہ مکرمہ والا مدینہ جائے اور عمرہ کرے پھر ایک بکری دینی ہوگی، اگر حج کرے گا تو دینی ہوگی، حج نہ کرے کوئی بکری نہیں۔ اپنے دم پڑ گیا، گوشت خود کھا سکتا ہے، ہاں بھائی اچھا کورٹ کا فیصلہ ہے، جرمانہ بھی خود اور یہ بھی اپنی میں ڈال لیں۔ بھائی تم پر تو جرمانہ لگا، گوشت تم کھا جاؤ تو فائدہ کیا ہوا؟ تو تم تو فرج میں رکھ کے ایک دن اچھا مہینہ کھاتے رہو گے، تمہارے لیے کھانا منع ہے، غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ بھی نہیں جو دوستوں کو کھلا دیتے ہو وہ بھی ناجائز ہے۔ فقراء حرم، مکے مدینے کے حرم میں رہنے والے فقیر محتاج، ان کو کھلاؤ جن کو مہینوں تک گوشت نہیں ملتا۔ اگر ایک آدمی مسجد الحرام میں داخل ہو تو تحیت المسجد ہے کہ طواف کرے، اگر طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ عورت اعتکاف گھر میں بیٹھے، بالکل گھر میں بیٹھے، ایک جگہ معین کر لے، گھر میں بیٹھ جائے۔ جمعہ کی نماز میں فرض سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، بعد میں بھی 4 مؤکدہ ہیں احناف کے نزدیک۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں پہلے بھی 2 پڑھ لے، بعد میں بھی 2 پڑھ لے، تو اسی بھی بات ہے یار، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ملے گا۔ 4 رکعت پڑھو گے 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 2 پڑھو گے 2 کا ثواب ملے گا، نہ پڑھو چلے جاؤ گھر۔ مسئلہ ڈھونڈتے ہیں جان بچے، یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ محنت میں لگے۔ ایک آدمی نے پہلے ایک عورت سے زنا کیا تھا، اس سے شادی کر لی، جب زنا کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، شادی کی تو اب مسئلہ پوچھنے آئے ہو۔ بس توبہ کریں دونوں، جو ہو گیا ہو گیا، اچھا ہو گیا، میاں بیوی بن گئے، بس نکاح ہو گیا، اچھی بات ہے۔ پہلے کا گناہ اللہ معاف کرے، دونوں توبہ کریں۔ اگر صفا مروہ بالکل نہیں دوڑ سکے اور احرام کھول دیا تو ایک بکری دم پڑ گئی،
آپ بال کٹا دیں اور ایک بکری دم بھی دے دیں، چونکہ آپ نے واجب چھوڑا ہے۔ اللہ کے بندے تکلیف ہوگی، میں نے کہا نا ریڈی پہ بیٹھ کے کر لیتے، ایک دن ریسٹ کر کے دوسرے دن کر لیتے صفا مروہ، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر چھوڑ دیا، احرام بھی کھول دیا، اب دم دینی ہوگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا